بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کی سواری کسی جنگل سے گزر رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا، ایک سلمان کو اللہ نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا، جبکہ دوسرے سلمان بڑھاپے میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ انہوں نے اپنے تاج میں سے ایک قیمتی ہیرا نکال کر بوڑھے آدمی کو دیا اور ہدایت کی، اسے فروخت کر کے اس رقم سے اپنی زندگی آرام سے بسر کرے۔ بوڑھے نے خوش ہو کر ہیرا لے لیا اور اپنی بوری اور کٹی ہوئی لکڑیاں وہیں جنگل میں چھوڑ کر ہیرا فروخت کرنے شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ ہاتھ کھول کھول کر سرخ رنگ کے اس ہیرے کو بار بار دیکھتا جاتا تھا۔ اچانک ایک چیل آئی اور سرخ ہیرے کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اس کے ہاتھ سے لے اڑی۔ بوڑھے کو بہت افسوس ہوا، ناچار اس نے جنگل کا رخ کیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ سکے۔ کٹی ہوئی لکڑیاں اٹھائے اور انہیں بیچ کر پیسے گھر لے جائے۔ جب جنگل پہنچا تو دیکھا کٹی ہوئی لکڑیاں بھی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ بوڑھا بہت پریشان ہوا کہ اب گھر کیا لے کر جاؤں گا اور بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ انتہائی پریشانی اور پشیمانی میں اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں گزاری جائے۔ دوسرے دن صبح اس نے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی۔ اتفاق سے سلمان علیہ السلام کی سواری پھر ادھر سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے بوڑھے کو پھر لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ جب بات چیت ہوئی تو اس نے کم نصیبی کی ساری داستان سلمان علیہ السلام کو سنا دی۔ سلمان علیہ السلام نے اپنے تاج سے ایک اور ہیرا نکال کر اسے دیتے ہوئے فرمایا، اب اس کو احتیاط سے رکھنا۔ بوڑھے نے اس مرتبہ ہیرے کو اچھی طرح مٹھی میں دبا لیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے گھر کے راستے میں دریا تھا جو ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر پار کیا کرتا تھا۔ اس روز اتفاق سے دریا میں پانی زیادہ تھا۔ ہلکی سی طغیانی آئی اور کشتی ڈولنے لگی۔ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیرا اس کی مٹھی سے نکل گیا اور پانی میں گر گیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ گھر جانے کی بجائے اس نے دوبارہ جنگل کی راہ لی اور لکڑیاں کاٹنے بیٹھ گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام تیسری بار اس طرف سے گزرے تو دیکھا بدنصیب بوڑھا پھر بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور بری طرح کانپ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو تجسس ہوا اور پھر اس کا حال معلوم کرنے کے لیے رکے۔ بوڑھے نے روتے ہوئے پھر روایات سنائی اور عرض کیا، آج تیسرا دن ہے، نہ لکڑیاں بیچ سکا اور نہ گھر جا سکا، خود بھی فاقے میں ہوں اور گھر پر خدا جانے کیا بیت رہی ہو۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس کی وپتا سے متاثر ہوئے۔ ایک اور ہیرا جو پہلے دونوں ہیروں سے بڑا اور قیمتی تھا اس کو دیتے ہوئے فرمایا، اس مرتبہ کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں سے یہ ہیرا ضائع نہ ہو۔ بوڑھے پہلے ہی 2 مرتبہ چوٹ کھائے ہوئے تھا، اس بار اس نے ہیرے کو اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے اور بوڑھے نے اپنی راہ لی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ سامنے سے ایک گھوڑ سوار مسافر آتا ہوا دکھائی دیا۔ بوڑھے نے احتیاطاً اپنی پگڑی کو مضبوطی سے سر پر جما لیا۔ مسافر کو بوڑھے کی اس حرکت سے شک ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس کی پگڑی میں قیمتی چیز ہے۔ وہ ایسی چالاکی سے بوڑھے کے قریب سے گزرا کہ اچانک اس کی پگڑی اتار لی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ بوڑھا بہت چیخا چلایا لیکن وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر ابھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ ناچار دوڑتا دوڑتا لشکر تک پہنچا اور چیخ چیخ کر سلمان علیہ السلام کو دہائی دینے لگا۔ ان کو خبر ہوئی کہ انہوں نے اسے بلا کر حقیقت دریافت کی۔ تب بوڑھے نے رو کر کہا، حضرت آپ نے مجھ پر مہربانی کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا، بلکہ جو کچھ میرے نصیب میں تھا وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ میرے نصیب میں محنت کی روزی لکھی تھی، آپ نے مجھے اس سے نجات دلانی چاہی، یہ خدا کو منظور نہ تھا۔ آپ کی مہربانی سے میں اور میرے گھر والے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے عبیدہ ہو کر فرمایا، واقعی رازق خدا ہے، میں نہیں ہوں، وہ تجھے محنت و مشقت سے ہی روزی دینا چاہتا ہے۔